بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے باطنی حسن کے ساتھ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو ظاہری حسن سے بھی نوازا تھا۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں اور تمام نسل انسانیت میں سب سے خوبصورت اور حسین شکل صورت کا مالک ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صفات و کمالات اور ظاہری خصوصیات میں ایسے یکتا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ کبھی کوئی پیدا ہوگا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال دونوں میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا تھا۔ دراصل حسن کا معنی رنگ کی سفیدی اور ظاہری بناوٹ کے خوبصورت ہونے کو کہتے ہیں، اور جمال کا معنی ہے پورے جسم کے تمام اعضاء کا درست ہونا اور جسم کے تمام حصوں کے صحیح ہونے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو تمام عیوب سے پاک رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی کہ اتنے میں میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اندھیرا کمرہ تھا، کچھ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے۔ آپ کے چہرے کے شعل سے وہ سوئی چمکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا روشن اور پرنور تھا کہ مسلسل دیکھنے پر آنکھیں چلیا جاتی تھی۔ چہرے ادھر سورج کی طرح روشن تھا اور کوئی شخص بھی آپ کی طرف نظر بر کر نہ دیکھ پاتا سوائے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو ایک بوڑھی عورت کے خیمہ میں تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ جب آپ واپس تشریف لے گئے تو خاوند آئے اور کہنے لگے کہ کوئی آیا تھا، تو بوڑھی عورت کہنے لگی میں کیا بتاؤ، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کی چاند انسانی شکل میں زمین پہ اتر آیا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ چاند ہی انسانی شکل میں زمین پہ اتر آیا ہے۔ ایسا حسن و جمال تھا، آنکھ دیکھنے سے تھکتی نہیں تھی۔ خوبصورت آنکھیں تھی، پلکیں بڑی گول تھی، ماتھا بڑا روشن تھا، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، دانت بڑے نورانی تھے۔ آپ کے دانتوں کے بارے میں آتا ہے جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کر باہر نظر آتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ داری دار چادر اوڑے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور کی چہرے انور کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرے انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اور روشن تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ حضور کی ظاہری شخصیت اور خوبصورتی کی تعریفیں، مدح اور شاعری کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ حضور کے جسم کے خوشبو سے زیادہ اچھی ہم نے کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی، یہاں تک کہ حضور کے جسم مبارک سے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیتے تھے اور اسے بطور عادت استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا پسینہ ملا ہوا ہو۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی طرح کسی کو بھی تخلیق نہیں فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اور صورت مبارک کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا قد میانہ تھا، رنگ سفید سرخی مائل تھا، سینہ چوڑا تھا، سینے سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا، پیشانی بلند کھلی ہوئی اور روشن تھی، ناک اونچی، رخسار نرم بھرے ہوئے تھے، دندان مبارک سفید اور چمکدار تھے، سر مبارک بڑا تھا اور سر کے بال نرم اور توڑے مڑے ہوئے تھے، نہ بہت گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے۔ سر اور داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے، صرف چند بال سفید تھے جن کی تعداد 20 سے زیادہ نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال گھنے تھے، آنکھیں بڑی تھی اور سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی، پتلیاں خوب سیاہ تھی اور بغیر سرما لگائے ہوئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرما لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، گردن مبارک مناسب لمبائی لے ہوئے تھی، ہاتھ لمبے تھے، ہتھیلی چوڑی بری ہوئی اور بہت نرم تھی،
انگلیاں لمبی اور خوشنما تھی، بغلیں سفید تھی، ان میں بال نہ تھے، ان سے خوشبو آتی تھی۔ پیٹ اور سینہ مبارک برابر تھا، پنڈلیاں گول صاف شفاف تھی، پاؤں مبارک کی انگلیاں قوی اور خوشنما تھی، انگوٹھے کے پاس کی انگلی انگوٹھے سے ذرا لمبی تھی جو خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال نہایت متواضعانہ اور باوقار تھی، جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ غرض آپ کا جسم مبارک نہایت معتدل اور سجیلا تھا، خاموشی کے وقت رعب اور جلال برستا تھا اور گویائی کے وقت لطف و لطافت ٹپکتی تھی۔ جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا پیکر حسن و جمال سمجھتا اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، اور جو قریب سے دیکھتا ملاحت اور شیرینی محسوس کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہایت شیرین ہوتا، جب بات کرتے تو ٹہر ٹہر کر بولتے، اور جس بات کو سمجھانا مقصود ہوتا اس کو 3 دفعہ ارشاد فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی، بدن اطہار پر مکھی نہ بیٹھتی تھی۔ جس جانور پر آپ سواری فرماتے تو جب تک آپ سوار رہتے وہ پاخانہ اور پیشاب نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اور کپڑوں میں جو نہیں پڑتی تھی، آپ کے پسینے سے عطر سے عمدہ خوشبو آتی تھی، جس کوچے سے آپ گزرتے اس کی فضا معطر ہو جاتی، چنانچہ لوگ راستے کی خوشبو سے اندازہ کر لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔ آپ جہاں قضائی حاجت کے لیے بیٹھتے وہاں سے خوشبو آنے لگتی اور زمین آپ کے فضلے کو چھپا لیتی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پاخانہ نجس نہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک تھے۔ خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مرد کے برابر طاقت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزگی اور صفائی بہت پسند تھی اور میلا کچیلا رہنے کو ناپسند کرتے تھے۔ بالوں کے دھونے اور کنگھی کرنے اور تیل لگانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ایک مداح کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہ کوئی پہلے دیکھا گیا اور نہ آپ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر اور رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، محمد، احمد، طہ و یاسین، مزمل و مدثر کے ناموں سے یاد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ آپ پشمینہ پہنتے تھے اور پاؤں میں پائیون زدہ جوتے بھی استعمال کرتے تھے۔ پہننے کے چیزوں میں قطعاً تکلیف نہیں فرماتے تھے۔ سب سے بہتر کپڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا۔ سبز رنگ کے کپڑے کو بہت پسند فرماتے تھے اور گاہے گاہے ایک چادر کے 2 کونے اپنے شانوں کے درمیان باندھ کر نماز ادا فرماتے تھے، اور دستار مبارک کا ایک سیرہ جس کو شملہ کہتے ہیں دونوں شانوں کے درمیان چھوڑ کر سر مبارک پر عمامہ باندھتے تھے۔ جمعے کے دن داڑھی دار سرخ چادر اوڑھتے تھے اور داہنے ہاتھ کی کن انگلی میں چاندنی کی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا تھا پہنتے تھے، اور کبھی یہ انگوٹھی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہن لیتے تھے۔ خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے اور بدبو سے ناخوش ہوتے تھے۔ خوشبو میں غالیہ کو جو ایک مرکب خوشبو ہوتی ہے استعمال فرماتے تھے، نیز مشک خالص بھی استعمال فرمایا ہے۔ عصمت جو اعلیٰ قسم کا سرما ہے استعمال فرماتے تھے۔ کبھی سرما داہنی آنکھ میں 3 سلائی اور بائیں میں 2 سلائی استعمال فرماتے تھے۔ کبھی روزے کی حالت میں سرما استعمال فرماتے تھے۔ روغن زیت چہرے انور اور ریش مبارک پر بکثرت ملتے تھے۔ روغن زیت کا استعمال ایک روز کے ناغہ سے فرماتے تھے۔ کنگا کرنے، جوتا پہننے، وضو کرنے بلکہ تمام شریف کاموں میں دائیں جانب سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ آئینہ بھی دیکھتے تھے۔ سفر میں چند چیزیں تیل کی شیشی، سرمدانی، آئینہ، کنگھی، کینچی، مسواک اور سوئی داغا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمراہ رکھتے تھے۔